الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ شب معراج اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر جو خصوصیت، شرف، قرب اور اپنا دیدار بخشا، خوش بختی کی ایسی معراج و سعادت کبھی کسی اور نبی و رسول کے حصے میں نہیں آئی۔ ارشاد باری تعالی ہے، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندوں کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے حد و حساب انعام و اکرام سے نوازا۔ اس مبارک رات تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے آسمانوں کی سیر فرماتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے اوپر جہاں تک رب کائنات نے چاہا تشریف لے گئے۔ عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت، دوزخ وغیرہ بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی، آپ کو فرض نمازوں کا تحفہ عطا ہوا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دیدار سے بامشرف فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو رویت بار تعالی بخشی گئی وہ چشمان مبارک سے تھی یا قلبی طور پہ تھی، اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی آراء بہم مختلف ہے۔ البتہ زیادہ صحیح راجح اور مختار قول یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چشمان سر سے اپنے رب تعالی کا دیدار کیا، اور اس موقف کی تائید میں قرآن و حدیث، فرامین صحابہ اور علماء امت کے چند اقوال بطور دلائل حسب ذیل ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی وسلم نے سفر معراج میں خالق کائنات جل جلالہ کے قرب خاص میں تجلیات انوار کا مشاہدہ کیا، اور راز و نیاز کے جو پیغامات انہیں عطا ہوئے وہ مخلوق کی عقل سے بلاتر ہے۔ اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس حبیب کریم میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب وہی فرمائی اپنے بندہ خاص پر جو چاہا وہی فرمائی۔ امام ابن جریر طبری اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فتدلّا۔ دیگر مفسرین نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوا تو وہ بھی اپنے رب تعالیٰ سے قریب ہو گئے۔
علامہ بغوی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں ثم دنا فتدلی، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا تو وہ بھی اپنے رب تعالیٰ سے قریب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس حبیب کریم کی آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے تجاوز کیا، یقیناً اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ اس سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اور اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے رب تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کیا، انوار اور تجلیات کے نظارے کیے، جنت و دوزخ اور عالم ملکوت کے عجائبات کا مشاہدہ فرمایا، انبیاء و ملائکہ سے ملاقات کی، لیکن نہ تو آپ کی آنکھیں ان انوار کی چمک دمک سے خیر ہو کر چندھائیں، نہ بند ہوئیں، نہ جھپکی، نہ دل گھبرایا، بلکہ جی بھر کر دیدار کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ اور علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بسند صحیح ہے۔ نیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کی نفی سے متعلق قول پر فوقیت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میرے رب عز و جل نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور موسیٰ کو کلام فرمایا، اور تمہیں اے حبیب مواجہ بخشا کے بے پردہ و حجاب تم نے مجھے دیکھا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو دولت کلام بخشی اور مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا اور مجھ کو شفاعت کبریٰ حوض و کوثر سے فضیلت بخشی۔ سیدنا اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سدرۃ المنتہا کا وصف بیان فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ حضور نے اس کے پاس کیا دیکھا؟ فرمایا رأیت عندہا یعنی ربہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کے پاس رب تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت ربی فی احسن الصورۃ، میں نے اپنے رب کو سب سے خوبصورت ترین صورت میں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلندیوں کو طے فرما کر قاب قوسین یا ادنیٰ کی منزل اعلیٰ پر تشریف فرما ہوئے تو قرب خدا بندی میں آداب کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہماری قولی فعلی اور مالی تمام عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے تحفہ اسلام قبول فرما کر مہمان معراج کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی۔ پھر عالم بالا کے فرشتوں نے صدا بلند کی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر سلام و جواب کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے بہت سی گفتگو فرمائی، جس میں کچھ راز تھے، کچھ خبریں تھیں اور کچھ احکامات تھے۔ معراج کی رات اس قرب خاص میں بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خاص باتیں کیں جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرب خاص میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کرم فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی اور اس کی برکت سے میں نے مشرق و مغرب کے علوم جان لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر دست قدرت رکھے جانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کس قدر قرب الہی میسر آیا۔
سیدنا محمد بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، رأیتہ بفؤادی مرتین، میں نے اللہ تعالیٰ کو 2 بار دل سے یعنی تصدیق قلب کے ساتھ دیکھا۔ اس کے بعد سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا، یعنی جو آنکھ سے دیکھا دل نے بھی اس کی تصدیق کی۔ بعض حدیث مبارکہ میں مذکور ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے خدا کے ساتھ ایک خاص وقت ہے جس میں کسی مقرب فرشتے یا مرسل نبی کی گنجائش نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوا یا نہیں، اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے ہی سے اختلاف رہا ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست دیدار الہی نہیں ہوا، جبکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ اور تابعین وغیرہ اہم کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اور بے پردہ حجاب و دولت دار سے شرفیاب فرمایا۔ چنانچہ اس بارے میں چند روایت حسب ذیل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ہم بنی ہاشم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ کو 2 بار دیکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں دیکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلام رکھا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا حجاب اپنا دیدار کرایا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یقیناً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا ابراہیم کے لیے دوستی اور موسیٰ کے لیے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیدار ہونے میں تمہیں کچھ تعجب ہے؟ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رویت دیدار اور کلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام 2 بار رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اپنے رب کا دیدار کیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا، ایک بار اس آنکھ سے اور ایک بار دل کی آنکھ سے۔ مروان نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا، نعم، ہاں، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا؟ آپ نے بار بار فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، دیدار کیا، دیدار کیا، اور یہ جملہ اتنی بار دہرایا کہ آپ کے سانس کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا۔ امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زیادہ صحیح اور مختار یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات چشمان سر سے اپنے رب کا دیدار کیا، اور اکثر صحابہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
اکثر علماء کے نزدیک راز یہی ہے کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمان سر سے دیدار الہی کا شرف پایا، کیونکہ حضرت سیدنا ابن عباس کی روایت ہے، نیز دیگر روایت میں بھی اس کا ثبوت ہے، اور ان صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی اسے ثابت کیا ہے، پھر اس میں کسی قسم کا شک و شبہ مناسب نہیں۔ امام ابو القاسم توشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حق تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک کو اپنا مشتاق پایا، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے ذریعے اپنا دیدار اور ہم کلامی کا جلد شرف بخشا۔ امام شہاب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رؤیت قلبی ثابت کی ہے، ان کی مراد یہ ہے کہ جس طرح کسی کی آنکھ میں بینائی پیدا کر دی جاتی ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں بینائی پیدا کر دی گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کا مشاہدہ کیا، اور دیکھنے کے لیے عقلاً کسی خاص جزوَن بدن کا ہونا یا کسی چیز کا پایا جانا ضروری نہیں، اگرچہ عادتاً بینائی آنکھ ہی میں پیدا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ خرق عادت کے طور پر آنکھ کے علاوہ کسی اور عضو میں بینائی پیدا کر دے، کیونکہ اسے ہر طرح کی قدرت حاصل ہے۔ امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیدار الہی کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، مگر اکثر علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چشمان سر سے رب تعالیٰ کا دیدار کیا۔ مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ شب معراج دیدار الہی کے بارے میں عقلی دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی کریم کسی کریم کو دعوت دے کر بلائے اور کوئی حبیب اپنے محبوب کو اپنے محل میں مہمان بنائے، پھر اس سے چھپ جائے اور اسے اپنا چہرہ نہ دکھائے۔ مفسر قرآن علامہ سید محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شب معراج دیدار الہی کے قائلین کو موقف نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے چشمان مبارک سے دیکھا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام رفیع پر لے جائے اور خلوت خاص میں حضوری کرائی جائے، اور سب سے اعلیٰ و اقصی مطلوب جو کہ دیدار باری تعالیٰ ہے، اس سے مشرف نہ کیا جائے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ شرح حمزیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دولت کلام عطا ہوئی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسی ہی شب اسرا ملی، اور زیادہ قرب اور چشم سر سے دیدار الہی، اس کے علاوہ اور بھلا کہاں کوہ طور جس پر موسیٰ علیہ السلام سے مناجات ہوئی، اور کہاں مافوق عرش جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہوا۔ واقع معراج اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار الہی کا شرف ملنا اس بات پر دلیل ہے کہ اگر بندے کی طلب سچی ہو، قول و فعل میں اخلاص ہو اور فرائض و واجبات کی بندی کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ پر خوب انعام و کرام فرماتا ہے، اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کی بے حساب بخشش مغفرت فرماتا ہے، اور اسے عروج بلندی سے سرفراز فرماتا ہے۔ لہٰذا اللہ و رسول کے احکام تعلیمات پر عمل کرے، فرائض و واجبات کی بندی کرے، اعمال سہلے پر کار بند رہے، گناہوں سے اجتناب برتے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔